اور اس دوران دیکھو غیر ریاستی جہاد اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ثابت ہوا کہ مکہ میں 15 سال سے 20 سال سے پھنسے ہوئے مسلمان جو بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ایک غیر ریاستی جہاد کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے وہ ہجرت کا راستہ کھول دیا یا نہیں کھول دیا؟ دیکھو ہجرت کا راستہ بدر سے نہیں کھلا، احد سے نہیں کھلا، احزاب سے نہیں کھلا، ہجرت کا راستہ کھلا تو ایک غیر ریاستی جہاد سے کھلا۔ غیر ریاستی جہاد کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، آپ خود سوچ لیں۔ اور یہ آج کل ہر کوئی فتوے لے کے پھر رہے کہ غیر ریاستی جہاد جائز نہیں ہوتا اور غیر ریاستی جہاد جائز نہیں ہوتا۔ ہاں ریاست کے کسی اور کشمیر کے جہاد کی جہاں تک بات ہے، میں کل بھی پرسوں ایک بات آپ کو سمجھائی تھی، کشمیر کے جہاد کو کوئی یہ تو ثابت کرے کہ غیر ریاستی جہاد ہے۔ ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے کہاں ہیں؟ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں؟ پاکستان کا ہر حکمران، بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب سے لے کے عمران خان تک پاکستان کا ہر حکمران یہ کہتا ہے نہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ تو جو مجاہد پاکستان سے کشمیر جاتا ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے یا اپنے ملک میں جاتا ہے؟ تو یہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کہاں ہوئی بھائی؟ ہوئی خلاف ورزی؟ یا تو پھر آپ حکمران یہ اعلان کریں کہ بھائی کشمیر ہمارا حصہ ہی نہیں ہے، کشمیر ہندوستان کا ہے، چلو پھر ایک جرم ہو کہ ہم کسی دوسرے ملک کی سرحد پار کر کے جا رہے ہیں جو ہمارے قانون کے مطابق کیا ہے؟ جرم ہے۔ ہم کشمیر جا رہے ہیں جو پاکستان کا حصہ ہے، ایسے ہی ہے جیسے ہم کراچی سے بھاولپور جاتے ہیں، درمیان میں سندھ اور پنجاب کی سرحد آتی ہے۔ ہم بھاولپور سے پشاور جاتے ہیں، درمیان میں اٹک پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد آتی ہے۔ تو کشمیر جانا تو شرعن اور قانوناً ایسے ہی ہے۔ تو اس میں کون سی غیر ریاستی بات ہو گئی کہ مسلمان جو ہے وہ پاکستان سے بارڈر پار کر کے کشمیر جاتے ہیں؟ غیر ریاستی کام جو ہوا ہے جس پر کسی شخص کو جوتے لگانے چاہیے، سزا دینی چاہیے اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے لوگوں میں پھرانا چاہیے، وہ اس ملعون نے کیا، پرویز مشرف نے، جس نے باڑ لگانے دی انڈیا کو، کہ یہ سرزمین انڈیا کی تھی نہیں جس پر انڈیا کو باڑ لگانے دی۔ غیر ریاستی کام تو غیر آئینی کام تو اس نے کیا، اس کو معزز بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اور جو اپنے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں ان کو آپ مجرم بنا کے بتا رہے ہیں۔ آپ چلیں کسی عدالت میں آ جائیں، آپ بھی اپنا وکیل کھڑا کر دیں، ہم بھی ادھر سے کھڑے ہو کے ہم عدالت کو سمجھاتے ہیں اس بات پہ کہ غیر آئینی کام ہم کر رہے ہیں یا جہاد کشمیر سے روکنے والے کر رہے ہیں، کبھی کوئی نہیں آئے گا عدالت میں انشاءاللہ۔ بالکل 100% آئینی جہاد ہے کشمیر کا جہاد، یاد رکھیں۔ اول تو میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ جہاد کی شرعیت کے لیے اس کا آئینی ہونا ضروری ہی نہیں ہے، جو بات آپ کو حضرت ابو بصیر کے واقعے سمجھا رہا ہوں۔ لیکن اگر اس بات سے آپ قطع نظر کر بھی لیں تو پھر اس بات پر آ جائیں کہ جہاد کشمیر آئینی ہے یا نہیں، تو میں ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جہاد کشمیر آئینی ہے۔ کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے جہاد کشمیر پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ یہ ایسے نہیں وہ دعوت دینا، پاکستان کا آئین بھی پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، پاکستان کے قانون کا بھی پتہ ہے مجھے، پاکستان کا آئین اور قانون کیا ہے۔ ان مفتی حضرات سے کچھ زیادہ ہی پتہ ہوگا جو آج کل جو ہے وہ ریاست کے حق میں بیٹھ کے یہ غلط فتوے جاری کرتے ہیں، یہی ثابت کرتے ہیں کہ کشمیر جانا کسی دوسرے ملک میں جانا ہے، یا پھر پاکستان کے حکمران کہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ نہیں، ہم کشمیر سے دستبردار ہوئے۔ کبھی بھی ان کے منہ سے یہ بات نہیں نکل سکتی، قوم ان کے جو ہے وہ لاشوں کے بھی ٹکڑے کر دے گی انشاءاللہ جس دن انہوں نے کشمیر سے غداری کا سوچا یا کشمیر کو بیچنے کی انہوں نے بات کی انشاءاللہ۔ تو سمجھ رہے ہیں یہ مسئلہ، یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ یہ ہر اس ریاستی ڈاکو کے لیے، اپنے پاس اور چور کے لیے جو اس فتوے کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو اور جہاد کے بارے میں غلط بات پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے منہ پہ مارنے کے لیے سب سے بہترین شرعی دلیل اور حجت ہے کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین ریاست میں غیر ریاستی جہاد کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تحسین اور تصویب فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو خط بھیجا تھا، جب یہ مشرکین معاہدہ ختم کر کے گئے، حضور نے خط بھیجا، اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جہاد کی برکت سے سارے مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما دی، آپ اب مدینہ منورہ آ جائیں۔ حضرت ابو بصیر جو ہے وہ اس وقت مرض الوفات میں تھے، دنیا سے بس رخصت ہونے والے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک اپنے سینے پہ رکھا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کرام نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کو وہیں دفن کیا، اور باقی سارے صحابہ وہاں سے جدہ سے چل کے مدینہ آ گئے، اور ادھر سے مکہ والے ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غیر ریاستی جہاد کی بدولت مسلمانوں کی اتنی بڑی مشکل اور پریشانی کو دور فرما دی۔ تو یہ سارا خلاصہ کس کا ہوا؟ سورۃ الفتح کا۔